کل میں کسی سائنٹسٹ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. سائنٹسٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا بہت اس کو سائنس کی نالج تھی, لیکن اس نے ریفرنس سائنسدانوں ہی کا دیا. بڑی پیاری مثال دی کہ کسی کچرے کی کنڈی میں مختلف قسم کی دھاتیں پڑی ہوئی ہوں, مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں, اور ایک بوئنگ طیارہ بن جائے, ایک جہاز بن جائے, اس سے اتفاق سے بن جائے. تو اس بات کا جتنا امکان ہے نا, اتنا ہی امکان اس بات کا ہے کہ یہ کائنات بھی اتفاق سے خود بخود بن گئی. ستارے, چاند, سیارے, انسان, جانور, تتلیاں, یہ بس ایسے ہی بن گیا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ناممکن ہے بھائی, ناممکن ہے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, سائنس کا جو ٹاپک ہے نا, سائنس میں خدا نہیں ہے. بلیوز پہ سائنس ایمان نہیں رکھتی ہے. سائنس نام ہے جو ہمارے مشاہدے سے جو چیز ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے, جو چیز ہمارے مشاہدے میں تجربے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہاں پر سائنس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک محدود سوچ تک جائیں گے, اس سے آگے ہم جائیں گے ہی نہیں. یعنی گویا سائنس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری صلاحیتیں محدود ہیں, تو ہم محدود ریسرچ کر سکتے ہیں, اس سے آگے ہم ریسرچ کریں گے ہی نہیں. یہ سائنس کا ایک عیب ہے جس کو لوگ خوبی سمجھتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ سائنس نام ہے, ہم جب پڑھتے تھے نا 9th کلاس میں, جو سائنس کے ٹاپک شروع ہوئے تو اس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, ہمارے ٹیچر بھی ایکسپلین کرتے تھے کہ سائنسی حقیقت کس کو کہتے ہیں. سائنسدان اسی چیز کو مانے گا جو اس کو نظر آئے گی, جو ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں ثابت ہوگی اس کو مانے گا سائنسدان. مذہب کو نہیں, سائنس کا مذہب سے تعلق نہیں. مثال کے طور پر جی آپ نے کہیں تھیوری پڑھی ہے سائنس کی کسی کتاب میں, یا کوئی ریسرچ آئی سامنے, بھائی یہ ریسرچ آپ نے کہاں سے کی ہے؟ جی یہ فلاں پیغمبر کا قول ہے اس لیے ہم نے مان لیا. تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو آپ مذہب کو کس میں داخل کر رہے ہو؟ سائنس میں. یہ فلاں کا قول ہے یا نہیں ہے, یہ تو ٹاپک مذہب کا ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو سائنس نام ہے مشاہدات کا. اب جب سائنسدانوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ جو چیز تجربے سے سامنے آئے گی, اور تجربہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو, کانوں سے آپ نے کوئی چیز سنی ہو, یا محسوس کی ہو آپ نے کسی چیز پہ ہاتھ لگایا, آپ کو محسوس ہوا یہ گرم ہے, ایک خاص درجے کا اس کا ٹیمپریچر ہے. آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے, آپ نے 10 آدمیوں کو تجربہ کروا لیا, گرم توے پہ ہاتھ رکھوا لیا, آنکھیں بند کر کے, آنکھوں پہ پٹی باندھ کے. تو یہ سائنٹیفک طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ گرم ہے بھائی. 100 آدمیوں نے ہاتھ لگایا, سب کے ہاتھ جل رہے ہیں اس میں, تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ یہ توا کیا ہے, گرم ہے. تو ہم تو ایک سادہ تجربہ کر رہے ہیں, سائنسدان یہی چیز لیب میں بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کر لیں گے, تھرمومیٹر لگا کے کر لیں گے. لیکن سائنسی ترقی شروع تو ایسے ہی ہوئی ہے نا, پہلے پہیہ ایجاد کیا, تو وہ بھی تو سائنسی میکینیکل سائنس ہے. وہ پہیہ ایجاد ہوا, سادگی سے ہوتے 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 ٹیکنیکل ہوتی چلی گئی. لیکن اکائی تو اس کی وہی تھی نا, آنکھ سے جو چیز دیکھ رہے ہیں, کان سے جو سن رہے ہیں, اور جو محسوس کر رہے ہیں. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, انسان کی آنکھیں محدود سوچتی ہیں, دیکھتی ہیں, کان محدود سنتے ہیں, دماغ محدود سوچتا ہے. تو جب ہم نے مان لیا کہ سائنس جو چیزیں مشاہدے پر آ رہی ہیں, جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتی. اب مثال کے طور پر جو گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں, جو کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں, یہ وہی تو ہیں جو خوردبین سے دیکھ لی گئی ہیں. کچھ دیکھی ہیں, کچھ کو قیاس کیا ہے. اس سے آگے جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے 20 کائنات اس جیسی اور ہوں. تو محدود علم, محدود, اس میں سائنسدانوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی سائنس کیا ہے, محدود علم کا نام ہے, محدود نالج کا. یہی وجہ ہے کہ سائنس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. ترقی اسی چیز میں ہوتی ہے جو تنزل کا شکار ہو نا, کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہو تو ترقی ہوتی ہے کس لحاظ سے؟ طاقت کے لحاظ سے. ترقی ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ انتہائی مضبوط بن جاتے ہو. بچہ تو لڑکتا ہے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر.
تو بچے کی جسم میں ترقی ہوتی ہے لینتھ کے اعتبار سے, وزن کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے, تو ترقی ہو رہی ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ ابھی بچے میں کیا ہے, تنزل ہے. ایک وقت جا کے جب انسان اپنی صحت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو یہ ترقی رک جاتی ہے. جب رکے گی نا جس اسٹیپ پہ, ہم یہ کہیں گے یہ عروج ہے. جب تک کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے, یہ ترقی ہونا کمال بھی ہے کہ عیب بھی ہے. ترقی ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں ابھی سقم ہے, اس میں کچھ عیب ہے. ترقی نام ہے ایک اسٹیپ سے آگے جانے کا. اور آسان مثال دے دیتا ہوں, ترقی کہتے ہیں نا اوپر چڑھنے کو. عربی میں ترقی کا جو لفظ ہے نا, رقیہ یرقا سے نکلا ہے. یہ رقیہ یرقا کا معنی بلندی کی طرف چڑھنا. رقیہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. تو ترقا نیچے سے اوپر کی طرف جانا. کیا مطلب, آج آپ جس اسٹیپ پہ ہیں تو کل اس سے ایک اسٹیپ آگے ہو جانا. تو ایک اسٹیپ انسان اوپر جب ہی جا سکتا ہے جب وہ نیچے ہو نا. کیا خیال ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہا ہوں, اس کا مطلب ابھی آپ جس اسٹیپ پر ہیں وہ نیچے کے اعتبار سے تو اوپر ہے, لیکن اوپر کے اعتبار سے کیا ہے, نیچے ہے. تو اوپر کے اعتبار سے نیچے ہونا, اس میں کیا عیب ہے؟ آپ اس عیب کو ختم کر کے ایک اسٹیپ اور اوپر چلے جاتے ہو. تو اس کا مطلب کل آپ تھوڑا تنزل پر تھے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ ایک ایسے اسٹیپ پہ پہنچتے ہو کہ اس کے بعد اسٹیپ ختم. اس وقت آپ کہو گے بھائی میں اس سیڑھی کی انتہائی بلندی پر ہوں, اب اس میں مزید ترقی میرے لیے پاسبل ہے ہی نہیں. تو جس چیز میں بھی ترقی ممکن ہوتی ہے تو ترقی کا امکان اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ ایک لحاظ سے ترقی پر ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ تنزل پر ہیں, کیونکہ اس کا مطلب ابھی مزید ریسرچ باقی ہے. تو ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے. میڈیکل سائنس میں بھی کہتے ہیں جدید تحقیق جدید تحقیق. اب جو آج جدید تحقیق ہے وہ 10 سال پہلے وہ جدید تحقیق تھی جس کو آپ نے کہا بھائی یہ تو جدید تحقیق ہے بھائی. لیکن آپ مجھے بتاؤ, آج گوگل پہ کوئی 10 سال پرانی جدید تحقیق کو سرچ کرتا ہے کہ بھائی وہ تو جدید تحقیق 10 سال پہلے زبردست؟ نہیں بھائی, آج کی بتاؤ, آج کی بتاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا آج جو جدید تحقیق ہے جس کو آپ جس پہ 100% ایمان لا رہے ہو کہ چونکہ یہ جدید ہے تو 10 سال بعد یہ کیا ہوگی, قدیم ہوگی. لوگ اس کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے, بولیں گے لیٹسٹ رپورٹ لے کر آ بھائی, 10 سال پرانی میڈیکل سائنس کی رپورٹ نہیں چلے گی. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو نالج ہے نا, انسان کا جو علم ہے, اس میں روز بروز مادی علم اس میں ترقی ہو رہی ہے. یہ ترقی ہونا جہاں اس بات کی علامت ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے, وہاں اس بات کی علامت بھی ہے کہ ابھی تک ترقی کی بلندیوں پہ پہنچا نہیں ہے. عیب ہے اس کے اندر, اس کے علم میں عیب ہے. تو جب عیب ہے تو یہ مان لینا چاہیے ہمارا علم کامل نہیں ہے. تو سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا, اب سائنسی ترقی. تو سائنسی ترقی کا کہنا یہ لفظ اس بات کی علامت ہے, سائنسی ترقی کا لفظ استعمال کرنا کہ اس میں ابھی بہت کچھ سقم باقی ہے جس کو آنے والے سائنسدان اس کمی کو پورا کریں گے, اور ان سے جو کمی رہ جائے گی تو اگلی صدی میں آنے والے سائنٹسٹ اس کو پورا کریں گے.